علیکم ناظرین، میں ہوں شمع رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں اور کب تک۔ ناظرین، کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں محمد فہیم نامی شخص نے پھندا لگا کر خودکشی کر لی تھی، جو 6 بچوں کا باپ تھا۔ فہیم نے خودکشی سے قبل بیوی کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا تھا۔ واقعے کے وقت اس کی بیٹیاں ٹیوشن پڑھنے گئی ہوئی تھیں۔ متوفی فہیم بے روزگار ہونے کے بعد 2 سال سے رکشہ چلا رہا تھا اور مالی پریشانیوں کا شکار تھا۔ اس کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ پیسے نہ ہونے کے باعث فہیم نے 3 ماہ کا رینٹ بھی نہیں دیا تھا۔ جناب، بات کرتے ہیں کہ ایسے شخص جس کے پہنچ سے اپنے حالات سے تنگ آ کر اور بینک کا 1 لاکھ روپے سے زائد کا قرضہ بھی تھا، جس کے سبب محمد فہیم اکثر پریشان رہا کرتا تھا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی کراچی میں راشد مہناز روڈ پر واقع شاپنگ مال میں ظہیر نامی نوجوان نے بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر 3ری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اس معاملے میں قانون کیا کہتا ہے؟ ایسے حالات میں اگر انسان پھنس جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان آج موجود ہیں۔ آغا ساجد ایڈوکیٹ، سینئر قانون دان ہے، تجزیہ کار، اینکر پرسن ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر۔ سر، آپ نے دیکھا کہ ابھی جتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جیسے خودکشی کے آ رہے ہیں، سائڈ کیسز آتے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی فہیم نامی شخص نے جس کے بیانات سامنے آئے، اس نے حالات سے تنگ آ کر جب اسے راستہ نظر نہیں آیا اس نے خودکشی کر لی۔ سر، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے خودکشی کے بارے میں؟ بہت شکریہ شمع۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے نام کی بڑی تعریف کروں گا، آخر کیوں اور کب تک۔ بڑی گہری بات ہے۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں اس لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، اور جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تر ایک ہیبیچول اوفینڈر ہوتا ہے اور ایک مجبوراً ہوتا ہے، اور وہ ہمارے احساس، چاہے اس میں گورنمنٹ یا باقی دیگر شہر میں۔ اور کب تک؟ جب تک ہم احساس نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، ہمارے ساتھ میں کوئی بھوکا سو رہا ہے اس کی ہمیں ہوش نہیں ہوگی۔ واپس آتے ہیں آپ کے ٹاپک کے حوالے سے۔ بالکل شرع میں اور قانون میں خودکشی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ شرع میں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، خودکشی کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حرام موت، یہ اس دنیا سے گیا، یعنی ناپسندیدہ موت ہے یہ، اور اس کے بعد اس کا یقیناً حساب ہوگا، چونکہ ظاہر ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کا جواب اس نے دینا ہوگا۔ ایک بزدلی ہے، ایک غلط ہے، اللہ پاک نے زندگی دی، آپ فیس کریں ساری چیزوں کو۔ اور پاکستان کے جو قوانین ہیں، دنیاوی قانون کے بعد پاکستان کے اسپیسیفکلی قانون کے حوالے سے بات کروں گا، مرنے کے بعد، خودکشی کے بعد، خودکشی کرنے والے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے، یا اس کے لواحقین یا اس کے وارثان یا کسی کو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ ہاں، جو اٹیمپٹ کرتا ہے، خودکشی کی کوشش کی لیکن بچ گیا، اس کے لیے ضرور سزا ہے، کہ تاکہ آئندہ وہ اسے اوائڈ کرے اور دوسرے لوگ بھی عبرت پکڑیں۔ تو اس حوالے سے 325 سیکشن ہے PPC، پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کا، جس کے تحت اگر کوئی ایسی شخص کوشش کرتا ہے تو اس پہ FIR بھی ہوگی، وہ جوڈیشل بھی ہوگا، جیل بھی جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا ضمانتیں ہوگی سارے۔ although کہ اتنا سخت قانون نہیں ہے، کہ بات پھر وہی ہے کہ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور ایسے حرکت نہ کریں، لیکن اگر ایک سخت قانون بنا دیا جاتا ہے، جیسے مرڈر کے حوالے سے سخت کیسز ہیں یا نان بیلیبل آفینسز دیگر ہیں، تو اس صورت میں پرابلم یہ ہوگا کہ ایک شخص نے اگر خودکشی کی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے، بزدلی دکھا کے، دنیا کے خوف سے، لوگوں کے خوف سے اس نے خودکشی کی ہے، تو مزید اگر آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا سخت قوانین اس حوالے سے کر دیتے ہیں، تو وہ جو اس کے دل میں خوف تھا، وہ پریشانی اس کے لیے مزید بڑھ جائے گی، چاہے وہ بچوں کے مالی حالات کی وجہ سے کسی کا خوف تھا یا اور کسی چیز کے، جو بھی اس کے مائنڈ میں چیز تھی، ڈس اپوائنٹمنٹ مزید بڑھ جائے گی، اس کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنی ہے۔ تو وہ اس حوالے سے اتنا سخت قانون نہیں ہے، لیکن لا اس حوالے سے موجود ہے، اور دونوں صورتوں میں، شریعت میں بھی اور پاکستانی قانون میں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ بالکل سر، آپ نے یہاں پہ بات کی تھی کہ اس کا جو کسی وجہ سے خودکشی کرتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے وہ شخص، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ تو اس شخص نے تو اپنے حالات سے تنگ آ کیے، ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بڑی اچھی بات کسی نے کی ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے، ہیبیچول اوفینڈر ہے، چوری کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ اگر کوئی مجبوراً چوری کرتا ہے تو پھر حکمران کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں ہمارے ہاں۔ جو قوانین ہیں، میں اسپیشلی بات کروں گا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں جو قوانین ہیں، وہ بکری کا وہ جالا ہے جس کو توڑ کر، چیر کر، پھاڑ کر امیر نکل جاتا ہے، جبکہ غریب اس میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہ جو کہاوت ہے کہ تالے چور کے لیے نہیں ہوتے، شریفوں کے لیے، چور کے لیے نہیں ہوتے، شریفوں کے لیے ہوتے ہیں،
تو حقیقت ہے کہ شریف آدمی تالا دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے، چوروں کے لیے تالا نہیں ہے، انہوں نے کھول لینا ہوتا ہے. تو یہ ہے ہمارا. ہاں یہ بڑی چیز ہے. اس میں دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو بار بار کہا جاتا ہے ہم خود کو ٹھیک کریں، ہم خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، احتساب کریں، ہم خود کو ٹھیک کریں. درست ہے، لیکن اگر کوئی خود کو ٹھیک نہ کرنا چاہے تو اس صورت میں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر ہم نے خود کو ہی ٹھیک کرنا ہے تو اس گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس قانون کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نے خود کو خود ٹھیک کر لینا ہے. اب جو لوگ سرکش ہیں، جو اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، ان چیزوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہیبچول ہیں، تو اس صورت میں پھر ہمیں قانون کو دیکھنا ہے کہ اس قانون نے ایکٹیو ہونا ہے. اب جب قانون ایکٹیو ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، دن بدن میں سمجھتا ہوں ایک سے ایک قانون بن رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، لیکن امپلیمنٹیشن کا پرابلم آ رہا ہے. یہاں پر دو ادارے ہیں، جوڈیشری اور پولیس، جس نے اپنا یہ کام کرنا ہے. مطلب جوڈیشری نے ظاہر سزائیں دینی ہیں اور پولیس نے اپنا. اب اس سے بھی مین چیز ہے، جوڈیشری سزائیں دے رہی ہے لیکن جوڈیشری تک بہت ساری چیزیں پہنچتی نہیں ہیں. سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے ہیں لوگ اور بہت ساری چیزیں سیٹلمنٹ پریشرائز کر سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. تو سب سے اہم کردار، آپ کی سوال کا جواب، پولیس کا یہاں پر آ جاتا ہے. اس میں بھی ایک اور چیز ہے، میں بڑی امپورٹنٹ ابھی چیز شیئر آپ سے کروں گا ساتھ ساتھ. جو پولیس ہے، پولیس کے حوالے سے، پولیس چونکہ پولیٹیسائز ہے ہماری، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. ایک چھوٹا سا آفینس بھی ہوتا ہے، اس کی بھی 10 سفارشیں آ جاتی ہیں. چونکہ ہماری پولیس نیوٹرل نہیں ہے، کرپٹ ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کے اوپر پریشر بھی ہے. تو وہ اس وجہ سے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہے، لیکن بات یہاں پہ کرنے کی ہے کہ پولیس صرف اکیلی ذمہ دار تو نہیں ہے ان سب چیزوں کی. اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمارے پالیٹیشینز بھی آ سکتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. تو ہم آخر ہمارے پاس کوئی ایسا سمجھتے ہیں، کوئی نظریہ، کوئی چیز سامنے جس کی وجہ سے ہم اس کو روک سکیں؟ بالکل، بہت اچھی بات ہے. میں بالکل پولیس کو اکیلا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، میں نے ساتھ ساتھ یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ کرپشن اگر کہیں پر ہے مختلف اداروں میں، تو شاید پولیس میں اگر زیادہ ہے تو ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ پولیٹیسائز ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے پولیس کو اجازت نہیں ہے. پولیس فورسیبل طریقے سے چلائی جا رہی ہے. پولیٹیشینز کا پریشر ہے، ان سب چیزوں کو بالکل روکنا ہوگا. پھر وہی بات. اچھا، ایک چیز اور جو میں پہلے اپنی بات کو بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کو اپنا کام ادا کرنا، پیرنٹس کو ادا کرنا چاہیے، اساتذہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تب جا کے ایک ینگ جنریشن ہے پالش ہو کے جب اوپر جائے گی تو وہ جس بھی ادارے میں جائیں، وہ لائر بنیں، وہ جوڈیشری میں جائیں، وہ ڈاکٹرز بنیں، وہ صحافت میں آئیں، یا وہ کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو وہ اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. یہاں سے مطلب ینگ جنریشن گروتھ ہوگی. اب مین چیز جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جس کو روکا کیسے جائے، تو اس میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ جس طرح پبلک کو روکنے کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں، پبلک اگر کوئی آفینس کرتے، کوئی جرم کرتے تو پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو کرپشن ہے یا زیادتی ہو رہی ہے تو پھر یہاں پہ گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حالیہ وزیر اعظم پاکستان نے بڑے دعوے کیے کہ جی ہم نے KPK میں پولیس کو ٹھیک کر دیا اور پھر وہاں کے IG کو شروع میں پنجاب میں لا کے ٹرائی بھی کیا گیا، لیکن وہ نہیں ہو سکی چیزیں، چونکہ شاید اتنا آسان نہیں ہے سارا کچھ کرنا. سوچ لینا، کہہ دینا، ڈائلاگ مارنا بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی بہت چیزیں مشکل ہوتی ہیں. لیکن سلیوشن یہی ہے کہ جب گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی، گورنمنٹ کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. اب گورنمنٹ کیوں نہیں کرنا چاہ رہی؟ اب اس میں پھر وہی فردر چیزیں آ جاتی ہیں کہ گورنمنٹ ایک مجموعہ ہے مختلف پولیٹیشنز کا، اور ہر پولیٹیشین کا اپنا انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. ایک وقوع ہوا ہے، میں اگزامپل دیتا ہوں، میٹرو بنی ہے، میٹرو بننے کے اندر کچھ پولیٹیشین کا انٹرسٹ تھا، بہت اچھی ہے، کچھ کا نہیں تھا، تو وہ پھر پرابلم بن رہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں اگر حکومت پوزیشن میں ہے تو بنا گئی ہے، نہیں ہے پوزیشن میں تو BRT کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ سسٹم تباہ ہو گیا. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے بادشاہی نظام تھا، ہمیشہ ہم لوگ ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں. ڈیموکریٹک سسٹم اگر صحیح ہے تو پھر ڈیموکریٹک ہو تو صحیح ہے. نام نہاد ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے جو ہمارے پاکستان میں اب اس ٹائم ہو رہا ہے. یہ چیزیں آپ نے بہت درست فرمایا، لیکن بات ساتھ یہاں پہ یہ بھی آتی ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا، جس نے ایک مطلب غلط موت کو چوز کر بھی لیا ہے اس نے اپنے لیے، لیکن بات یہاں پہ آتی ہے، دیکھیے برائی بھی معاشرے میں پھیلے گی کس طرح سے. اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے، اس کے بیٹے نے اس طرح سے کر لیا تو بھی نیگیٹو لیول کی طرف ہی جائے گا. تو معاشرتی برائیاں بننے کا کتنا سبب ہے اس چیزوں میں؟ ایسا ہی ہے، معاشرتی برائیاں بڑھتی ہیں. اب اس میں پھر دو چیزیں میں لازمی یہاں بتاؤں گا. ایک اس شخص نے جس نے خودکشی کی ہے اس کا کردار، اور اس کے وارثان، اس کے احباب، اس کے دوست رشتہ دار، اس کے پڑوسیوں کا کردار، کہ ان کو اس چیز پہ کردار ادا کرنا چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ زندگی میں کوئی 10 روپے ہم سے مانگے تو ہم نہیں دیتے، مرنے کے بعد ہم اس کی دیکھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں اگر کسی کے کام آ جاؤ، ہم لوگ جو نفسا نفسی اور ہوس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پیسے کا اکٹھا کرنے ہرس ہے ہمیں، اس چکر میں سے اگر ہم نکل آئیں تو میرا خیال ہے ہم بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. یہ ایک دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بزدلی اندر نہیں آنی چاہیے. اگر
کہتے ہیں آنکھیں بند کرنے سے بلی کبوتر کو چھوڑ نہیں دیتی. تو آپ نے اگر آپ نے کسی چیز سے تنگ آئے قرضے سے, تو آپ قرضہ کس کے لیے لے رہے تھے؟ بچوں کے لیے, بیوی کے لیے. اگر آپ بھوک برداشت نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ہم اکثر آج دن خبروں میں دیکھتے ہیں کہ والدہ نے, خاتون نے 3 بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگ مار دی, والد نے زہر دے کے مار دیا, فلاں فلاں فلاں, اس طرح کی خبریں ڈیلی سننے میں آتی ہیں. تو یہ بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے. آپ فیس کریں, اپنے اندر وہ کیپیسٹی لائیں, وہ کیپیبلٹی پیدا کریں. پھر ایک اور فیکٹر, ہم لوگوں کے خواب ہیں, عجیب سے خواب ہیں. میرا بچہ پڑھے افسر بنے. بھائی سارے افسر نہیں بنا کرتے. آپ چلے جائیں چائنا میں تو وہاں کبھی بھی اس لیے اسٹڈیز نہیں ہوتی کہ ہم نے سرکاری نوکریاں کرنی ہیں. یس, جاتے پھر اس میں قصور بننا تو دیکھیں بادشاہ بننے کا سب کو ہی خواب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اس کے ریسورسز دینا, ایفرٹ تو سب کو کرنا ہے. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک پیغام اس پبلک کو, اس قوم کو دوں گا. جی سر. یاد رکھنا کہ دنیا میں کوئی شخص امیر ہوا ہے تو وہ سرکاری نوکری سے نہیں ہوا, وہ بزنس مین امیر ہوتا ہے. اور بزنس مین بننے کے لیے آپ کو بچپن سے پہلے کام سیکھنا پڑتا ہے, پھر بزنس کرنا. اگر آپ کو پیسے کی لالچ اور ہوس ہے تو پھر اپنے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہنر سکھاؤ, اور ان کو اگر آپ کریانہ شاپ بنا کے دیتے ہیں, اگر ان کو کسی ہنر سکھانے کے بعد کوئی ان کو سکلز میں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ جا کے اپنے فیوچر رن کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا خواب ہے ہمارا بچہ جناب ہر بچہ گاڑی میں جائے, گاڑی میں آئے, بادشاہوں کی طرح رہے, پھر اس کی ضروریات ہم پوری کریں. پھر وہ بچہ جب بگڑ جاتا ہے وہ نواب بن کے والدین کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے, اور پھر ہم خودکشیوں کی طرف چل پڑتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مشکل میں ہیں تو بچوں کو کام پہ لگائیں اپنے ساتھ. اب اس طرح کام پہ نہیں, میں چائلڈ لیبر کے بھی خلاف ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن اپنے گھر میں ان کو سپورٹ, اپنی سپورٹ, اپنا کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں گھر پہ بچے آپ کا سپورٹ, آپ کا سہارا بن سکیں, اور اس کے بعد اگلی نسل کو آپ اس طرف لے جائیں. یا اگر 4 بچے ہیں تو 3 بچوں کو, 2 بچوں کو سکلز کی طرف لے کے آئیں, 1-2 بچوں کو جاب کی طرف لے کے آئیں. تو مطلب پلان کریں, میدان چھوڑ دینے, خودکشی کر کے حرام موت دنیا سے چلے جانے اور بزدلی کرنے اور پیچھے والے لواحقین کے لیے زیادہ مصیبتیں بنانا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. بالکل سر, آپ نے درست بات کی کہ آپ کا میسج یہی ہے کہ کوئی بھی کام جو تھا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, اس میں کوئی آر محسوس کرنی نہیں چاہیے. بہت اچھا میسج ہے آپ کا کہ اللہ کرے کہ ہماری عوام کو یہ بات سمجھ آ جائے اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. اپنی ہی جن سارے وعدوں پہ جو دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ہر دفعہ ایک نیا بندہ آ کے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے حالات کو بدل دوں گا, لیکن عمران خان صاحب آپ اس بات کو تو آپ بھی بات کیجیے. ہماری کوئی بھی پولیٹیشین پارٹی ہے, کوئی بھی لیڈرز ہیں جن کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ان کو بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سر آگے بڑھیں گے, بات کریں گے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کئی افراد نے حالات سے تنگ آ خودکشی کر لی, تو حکومت کتنی ذمہ دار ہے ایسے حالات اور عوام کی؟ ہاں جی بالکل. دیکھیے بار بار بات کی جاتی ہے نیک نیتی کی. ہمیں نیک نیت بندہ نہیں چاہیے حکمران اس وقت. نیک نیت بعد میں ہے, پہلے ہمیں سکلڈ بندہ چاہیے. دیکھیے آپ یہاں بیٹھی ہیں, اگر آپ نیک نیت ہیں بٹ یو کین ناٹ فیس دا کیمرہ, تو آپ کی نیک نیتی کیا کرے گی؟ ہمیں ایکسپرٹس چاہیے, ہمیں فائنانس ایکسپرٹس چاہیے. خالی نیک نیتی سے نظام نہیں چلتا. آپ کہیں چند منٹوں میں, چند سالوں میں آنکھیں بند کر کے کھولے سب ٹھیک ہو گیا, اور اس صورت میں جب آپ کے سامنے مافیا بھی ہو, اپوزیشن بھی بڑی تگڑی سی ہو, اور پورے انٹرنیشنل کمیٹی بھی آپ کو گرانے کے چکر میں ہو, تو اس صورت پہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو بھی لے کے چلیں. کہتے ہیں نا کچرا صاف کرنے کے لیے گند میں ہاتھ لگانا پڑتا ہے, خود ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں. تو اس طریقے سے اس مافیا کو بھی لے کے چلیں اور سسٹم کو بھی آہستہ آہستہ ٹھیک کی طرح. یہ گریجولی سالہ سال صدیوں میں یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. امریکہ کو اس وقت ڈسکور ہوئے 700-800 سال گزر گئے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں 60-70 سال کے اندر ہمارا پاکستان جو ہے امریکہ کے سٹینڈرڈ پہ پہنچے. ایسا نہیں ہوگا. ہمیں تربیت گو کہ ہمیں اسلامک ہماری تربیت موجود ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, لیکن وہی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. تو ان ایسے مواقع میں سجیشن اس پہ دوں گا, ایسے مواقع گورنمنٹ فراہم کرے. ایک تو اکنامیکل سٹرکچر کو فوری طور پہ اسٹیبل کرے, جس کے بعد پبلک کو ہوش آئے کہ ہم نے اکنامیکل سٹرکچر سے نکل کے, دن رات پیسہ کمانے کی دوڑ سے نکل کے اب اخلاقیات اور تربیت کی طرف کیا سوچنا ہے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کو ایسے سیمینارز میں کوئی نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں ایسے یہ جو یوٹیوب چینلز ہیں یا جو ہمارے سوشل میڈیا کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں, ان کو چاہیے کہ جو ایموشنل سپیکرز ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرے, لوگ ان کو سنیں, لوگوں کی ڈپریشن کم ہو, لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ سچویشن کے اندر میں نے خودکشی نہیں کرنی, ہاؤ ٹو ہینڈل, اور کیسے میں نے ایگزٹ پوائنٹ پہ جانا ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے. پھر ہم سائیکولوجیکلی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ ہم اسکولس کے اندر ضروری کرتے ہیں. ایتھیکل کلاسز کو ہم 15-15 منٹ بھی تمام بکس کے ساتھ 15-15 منٹ بھی ان چیزوں کو ہم دیں. جیسے ابھی اسلامک ناظرہ کے حوالے سے سختی کی گئی ہے تمام اسکولوں میں پڑھایا جائے, تو ایتھیکل کلاسز ہوں,
ایموشنل سپیکرز کا کام بنتا ہے سائیکلوجیکل کلاسز ہوں، جس طرح کا ذہن ہے اس کو اس کے ذہن پہ جا کر، کیونکہ پتہ ہے ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اپنے ہی زندگی میں اپنی ہی جو فیصلے ہیں، جو اکرنسیز ہیں، جو وقوع ہیں، خود ان کے لائر ہیں اور ان کے خود ججز ہیں. ہم اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام اس لیے کیا کیونکہ اس نے کیا تھا. جب ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں تو ہمیں بری کوئی چیز نہیں لگتی، ہمیں لاجک سامنے آ جاتی ہے. میں نے تو اس لیے کیا، اس نے بھی تو کیا تھا، میں نے بھی کر لیا. جب ہم کسی سے پوچھنا نہیں چاہتے، اب یہاں پر آ کے تربیت شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اگر اس نے کیا ہے تو اس کا آپ نے غلط جواب نہیں دینا. ایموشنل اسپیکرز جب آئیں گے تو وہ یہ آپ کو بتائیں گے نہیں، آپ نے ایسے حالات پیدا کرنے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے. تو وہ لوگ ینگ جنریشن جو ہوگی وہ جب سیکھنا شروع ہوگی، گورنمنٹ، میں یہ نہیں کہتا عمران خان صاحب ٹی وی پہ آ کے تقریریں کریں اپنے وزراء کو، نہیں، چھوٹے لیول پہ سکولوں کو پابند کریں، اس کو لک آفٹر کریں کہ ہم ینگ جنریشن کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے یوٹیوب چینلز کے اوپر پیرنٹس کی تربیت کی جائے کہ آپ نے بچوں کو سکھانا کیسے، گھر آئے بچہ تب سیکھے. ہمارا پرابلم یہ ہے سکول میں جاتے ہیں تو ٹیچرز آج کل موبائلز بڑے یوز کر رہے ہیں، آج کل تو بڑی آسانی سے پرمیشن بھی مل گئی ہے، یا پھر ان کو ایسے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں میتھس کے اندر، انگلش کے اندر یا دوسرے سبجیکٹس کے اندر، ان کو کہاں ایتھیکل تربیت ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد قاری صاحب آتے ہیں، جو علماء ملا حضرات ہیں، وہ مدارس کے اندر اس قدر سختی اور ایسے حالات اس میں پیدا ہو چکے ہیں کہ بچے وہاں سے بھگتے ہیں اور ایسے تربیت نہیں ہو پا رہی، زیادہ تر مدارس میں ہو بھی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس یا تو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور یا پھر وہ پیسے کی دوڑ میں ہیں، یا ایلیٹ کلاس کے ہیں، وہ پارٹیز اٹینڈ کر رہے ہیں. تو بچے کس ٹائم سیکھیں گے؟ پھر جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا. تو سب سے زیادہ کردار، ایک بار پھر میں آپ کے ریفرنس سے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ کردار اس وقت گورنمنٹ کو صرف اتنا ادا کرنا چاہیے کہ سکولز پر پابندی لگا دیں کہ 15 منٹس کے یہ لیکچرز آپ کر دیں ڈیلی بیسس پہ. بچے اٹھ کے پوچھیں کہ ایسی سچویشن میں ہم نے کیسے کرنا ہے. 2 4 10 دن کے بعد بچوں کے وہ مائنڈ میں پریکٹس بن جائے گی، وہ گھر جا کے وہ اڈاپٹ کریں گے. اینڈ دیٹس آل. اسی طرح سے ڈفرنٹ قسم کے لیکچرز پڑھے ہوں، چھوٹے چھوٹے 2 5 منٹ کے لیکچرز ہوں پیرنٹس کے حوالے سے کہ ایسے ٹائم پہ آپ نے ایسے ہینڈل کرنا ہے. انشاءاللہ آئی پرومس کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ خودکشیاں ختم ہو جائیں گی. بالکل صحیح سر، آپ نے صحیح کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت صرف اکیلی ذمہ دار نہیں ہے، عوام جو ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، کہیں پہ ہم لوگ خود بھی ہیں ذمہ دار ان سب چیزوں کے. ہمیں خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. بہت واضح طور پر آپ نے بات کہی کہ ہمارے اسکولس کے اندر جو ہے وہ سیل فون کو جو ہے یا پھر جو ہے اس پہ پابندی لگائی جائے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے لیکچرز جو ہے آدمی کا موٹیویشنل لیکچر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہونے چاہیے. اللہ کرے کہ ایسا ہو. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا، بہت شکریہ کہ آپ نے بہت سارے معاملات کو کلیئر کیا. جی ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.